کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، بنے گا یہ ایک دن مردار، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں آپ کو اللہ کی انکاری بھی ملیں گے جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری بھی ملیں گے جنہیں کذاب، مرزائی، قادیانی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کو اہل بیت اطہار کے منکر بھی ملیں گے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کو صحابہ کرام کے منکر بھی ملیں گے جنہیں روافض کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کے منکر آپ کو ملیں گے یا مل سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا نہ دہریہ منکر نہ ان باقی طبقات میں سے جو میں نے گنوائے کوئی منکر، اور وہ چیز کون سی ہے؟ وہ موت ہے۔ موت، اس کا کوئی انکاری نہیں۔ کوئی کافر بھی یہ نہیں کہے گا کہ موت نہیں ہے۔ ہم موت کے بعد کی زندگی کے انکاری ہیں، موت کا انکاری کوئی بھی نہیں۔ ملکہ الزبتھ جب دنیا سے جانے لگی، کہنے لگی اگر کوئی مجھ سے 1,00,000 پاؤنڈ دے لے اور اس کے بدلے 1 سیکنڈ مجھے زندگی دے لے، میں 1,00,000 پاؤنڈ دینے کے تیار ہوں، اس کے بدلے مجھے 1 سیکنڈ زندگی مل جائے۔ لیکن کہنے لگی کہ میں جتنا بھی رقم خرچ کرتا ہوں مجھے 1 سیکنڈ کو زندگی دے سکتا نہیں۔ یہ غیر مسلمہ کہہ رہی ہے۔ موت کا انکاری کوئی نہیں، کوئی میں موت کا انکاری۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ 5ویں پارے میں فرمایا سورہ نساء میں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، آہنی دیواریں کھڑی کر لو، چاروں طرف آہنی دیواریں ہوں، سوئی کے ناک کے جتنا سوراخ بھی نہ ہو ان دیواروں میں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو عزرائیل وہاں پہنچ کے اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محفوظ قلعہ کے اندر ہوں، آہنی دیواریں ہیں، داخل نہیں ہو سکتا، ہوا نہیں آ سکتی، فرشتہ کیسے آئے گا؟ فرشتہ ایسے ہی پہنچے گا جیسے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھا، جہاں بظاہر سانس کی کوئی صورت نہیں تھی، فرشتہ وہاں بھی کام اللہ کے حکم سے کر رہا تھا۔ یہاں بھی فرشتہ ایسے ہی اللہ کے حکم سے پہنچے گا جب تیرا وقت مقرر ہوگا۔ کتنا افلاطون کا نام آپ نے سنا؟ افلاطون کتنا آج کل بھی کوئی بڑا تیز ترار ہو نا تو اس سے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں تو بڑا افلاطون نہ بن، تو بڑا افلاطون نہ بن، تم کہہ سکتے ہیں یعنی بڑا زیرک بندے ہو، بڑے سمجھدار ہو، افلاطون۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ آپ کہتے ہیں موت کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت پہ آ کے رہتی ہے، تو میں اس وقت سے موت کو ٹال کے دکھاؤں گا۔ افلاطون کہتے ہیں لیکن آپ ایک کام تھوڑا سا کر دیں، باقی دیکھیں میں موت کا وقت کیسے ٹال کے دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سا کام؟ اس نے کہا آپ صرف مجھے اپنے اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ میری موت کب، کس جگہ پہ، کس وقت آئے گی، یہ پوچھ کے بتا دیں اور میں اس وقت، اس جگہ پہ،
اس دن اپنی موت کے وقت کو ٹال کے دکھا دوں گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے وقت بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، اور اللہ جو بات کہہ ڈالے دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، ترقی کر لی۔ اللہ کی قسم، اللہ نے جو 14 صدیاں پہلے بات کہی ہے، ذرے اتنی اس کے اندر تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا وہ موضوع نہیں، ورنہ میں ساتھ ایک بات کو جوڑتا آپ کو سمجھ آتی۔ پتھروں کے دور میں اس کو 2 منٹ میں سب اس بات کو کا اشارہ دیتا ہوں۔ پتھروں کا دور تھا جب قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ انسان اور جنات اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسی کتاب لاؤ، کوئی نہ لایا۔ 10 سورتیں لاؤ، کوئی نہ لایا۔ ایک سورت لے آؤ، اللہ نے فرمایا ایک سورت اس جیسی لے آؤ، کوئی نہ لایا۔ اللہ نے فرمایا انسان جنات اکٹھے ہو جاؤ، لاؤ۔ پھر اللہ نے آگے تاکید کے ساتھ فرمایا لن تفعلوا، ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کفار کو، ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ کس دور میں؟ 14.5 صدیاں پہلے کا۔ آج تو بڑی ترقی ہے، بڑی جدت ہے، کمپیوٹر کا سارا نظام چل رہا ہے، تو آج بھی قرآن دھڑلنے سے کوئی چیلنج دے رہا ہے، کوئی کافر چیلنج قبول کر سکتا ہے؟ نہیں۔ افلاطون کہہ رہے میں موت کا وقت تبدیل کر کے دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا۔ افلاطون جو تھا، افلاطون اس نے اپنی جیسی 18 مورتیاں تیار کروا دی، 18 مورتیاں اپنے جیسی بنوا دی ایک ہی حیت میں، یعنی جیسے یوں میں بیٹھا ہوں بس اسی حیت پہ 18 اس نے تیار کروا دی، ایک جیسی کرسیاں، ان کے اوپر وہ مورتیاں ہیں، اور خود بیچ میں بیٹھ گیا، 9 ادھر بیچ میں خود بیٹھا ہے اسی حیت میں۔ اور وقت دیکھا کہ ہونے والا ہے، مثال 11:30 ہونے والے ہیں، تو وقت دیکھا کہ ہونے والا ہے، جس وقت میری روح نکالی جائے گی، تو وہ اسی حیت میں، مورتیاں جس حیت میں، اسی حیت میں خود بیٹھا ہے کہ اسرائیل آئے گا تو وہ تو دیکھے گا یہ 19 افلاطون ہیں، اس افلاطون کی روح نکالنی ہے، تو جانچ پڑتال کرتے کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے، تو میں موسیٰ سے کہوں گا تیرا رب تو کہتا ہے تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، دیکھ میں نے کام اس میں تقدیم کروائی یا نہیں، تاخیر کروائی یا نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے۔ یوں اسرائیل آئے، 5 سیکنڈ پہلے آئے، یوں نگاہ ڈالی، اب یہ 9 ادھر 9 ادھر، بیچ میں یہ خود بیٹھا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے افلاطون بڑا کام کر دکھایا ہے لیکن ایک کمی چھوڑ گیا۔ کہنے لگے کون سی؟ کا یہی بولنے والا تو یہ تھا نا، باقی تو بہت پڑے ہوئے تھے نا اس جیسے، وہ تو بول نہیں سکتے، ایک کمی چھوڑ گیا۔ لیکن کون سی؟ کا یہی تو بولتا ہے یہ بولتے نہیں، روح نکالی فکس وقت پہ 11:30۔ آپ کو سمجھانے کے لیے 11:30۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا جاؤ جا کے دیکھ لو، جو کہتا تھا میں وقت تبدیل کر کے دکھاؤں گا، وقت مقرر ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کوئی آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے، اور جو وقت مقرر ہے اس پہ آگے رہنی ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ کسی کی کس حال میں آتی ہے، کسی کی کس حال میں آتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا دار و مدار ہماری اس زندگی میں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں نا جیسے بندہ دنیا میں دوپہر کے وقت جو کچھ کرتا ہے اس کو خواب میں اکثر وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو دوپہر کو کرتا ہے۔ دوپہر میں آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ خواب میں یہی چیز کرے گا، یہی کام ہے۔ کوئی جانوروں والے کام ہے، خواب میں یہی کام۔ کوئی قرآن پڑھانے والے ہیں، یہ ہمارے مدرسے میں بعض بچے رات کو اٹھ کے یوں شروع کرتے ہیں، نیند میں بیٹھ کے، پھر قاری صاحب پکڑ کے سلا دیتے ہیں، یہ نیند میں اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دوپہر کو جو پڑھتے ہیں نا تو وہ خواب میں بھی ان کے اوپر وہی کیفیت۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے موت کے وقت میں، موت کے وقت اسی طرح ہوتا ہے۔
جو زندگی میں کیا ہے موت کے وقت وہ زبان پہ آ جائے گا، جو زندگی میں کیا موت کے وقت وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ اگر وہ خیر کے کلمات آ گئے، اچھے کلمات آ گئے تو پھر نو ٹینشن، صاف سی بات ہے، پھر خاتمہ اچھا ہو گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، تو دنیا میں آیا تھا ایسے آیا تھا، تو رو رہا تھا، گھر والے ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، زندگی ایسی بسر کر 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال زندگی بسر کر کے تو دنیا سے جائے، گھر والے رو رہے ہوں تو مسکرا رہا، زندگی ایسے بسر کر۔ لیکن یہ موت کے وقت مسکرانا اسے نصیب ہوگا جو زندگی میں روتا رہا اس کے سامنے، جو زندگی میں روتا رہا اس کے سامنے، موت کے وقت مسکرانا اسے نصیب ہوگا، کیونکہ رونا ہی تو زندگی ہے۔ میں نے ایک بڑا جملہ کہا ہے، رونا ہی زندگی ہے۔ بچہ بچی پیدا ہو نہ روئے تو بتائیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب کچھ رویا کوئی نہیں ہے، تھپکی بھی لگاتے ہیں، روتا ہے گھر کو، روتا ہے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، بچہ بچی سلامت ہے۔ رونا زندگی کی علامت ہے، اگر رونا نہیں تو اسے زندگی نہیں کہتے۔ لیکن رونا کس کے سامنے؟ حکمرانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کے حضور رونا اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی میں روتے رہے، اب میرے پاس آنے لگے آپ مسکرا کے آؤ، خوش ہو گیا، اسے زندگی کہتے ہیں۔ اور زندگی ہے بھی یہی، زندگی ہے بھی یہی۔ آپ دیکھیں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ تہجد کے وقت اٹھ کے روتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، میں بلواتا نہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، لوگ تہجد کے وقت مسئلے میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ نفلی نماز ہے، یہ نفلی فرض نہیں، نفلی نماز میں افضل ترین نماز ہے۔ یہ تہجد کے وقت بیٹھ کے رو رہا ہے اور ایک فجر چھوڑ کے خوش ہو رہا ہے، تو اللہ دیکھ نہیں رہا۔ ایک تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، ایک فجر چھوڑ کے خوش ہو رہا ہے۔ ہم فقریہ بتا دیتے ہیں، میری عادت نہیں، میرا بھی 2 بجے سونا، صبح 10 بجے اٹھنا۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز خدا نخواستہ کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو قضا نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد بھی کسی کو نہ بتاؤ کہ میں قضا پڑھ رہا تھا۔ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی نماز قضا ہو، اس کا ذکر ہی نہ کرو کسی سے میں قضا پڑھ رہا تھا۔ تو رونا زندگی ہے، رونا زندگی ہے، اور اس میں اجر کتنا رکھ دیا، فرمایا ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، اللہ کے حضور رو، اگر رونا نہیں آتا رونے والی صورت بنا لو، اللہ اس پہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسکین والی صورت بنا کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو نقشہ کھینچا آپ کی دعا کا، جو 5 گھنٹے کی دعا تھی، فرماتے ہیں مادہ یدیہ کالمستطعم المسکین، اب یوں ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگ رہے تھے جیسا کھانا کھانے والا مسکین ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، ایسے مانگ رہے تھے اللہ سے جیسے کوئی کھانا مانگنے والا مسکین ہاتھ پھیلاتا ہے، اس طرح اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ تو خاتمہ خیر پہ ہو، ایمان پہ ہو، یہ اصل زندگی ہے۔ سید حسین احمد مدنی، میں جلدی میں بھی ہوں، سید حسین احمد مدنی، میں یہ واقعہ عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں رہے، کم و بیش 15 سال 16 سال اتنے سال درس حدیث دیا مسجد نبوی شریف میں۔ فرماتے ہیں میرے درس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا، ایک ترکی کا ایک آدمی بیٹھتا تھا، عالم تھا،
وہ درس سنا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا دوران درس وہ ترکی کے جو عالم تھے وہ زاروں قطار رو رہے تھے درس کے دوران، حالانکہ درس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یعنی کہ جس میں جہنم کا ذکر ہو یا کوئی ایسے واقعات ہوں، تو وہ زاروں قطار روتے رہے درس کے دوران۔ یہ فرماتے ہیں درس جب مکمل ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی پریشانی تو نہیں، آپ درس کے دوران مسلسل آپ کے نام سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے جو ترکی کے عالم تھے کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا یہاں عرب کے صحرا میں، تو ایک بدو تھا بدو، اور وہ مجھے ملا تو اس نے دیکھا کہ میں نے دستار اور جبہ قبہ یہ پہنا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ کوئی بڑا شیخ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بڑے ماشاءاللہ شیخ ہیں کوئی، تو آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ میرے حق میں بھی دعا کر دیں۔ تو پہلے وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیں آپ کے حق میں کیا دعا کرنی ہے، تو انہوں نے کہا میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میرے شاگرد وہ پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں کونے میں پہنچے اور دین کا پیغام پہنچائیں۔ کہنے لگے میں نے، اس نے دعا مانگی، میں نے آمین کہی۔ اب یہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دعا کو قبول ہوتا دیکھ لیا۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس ملک میں میرا پڑا ہوا شاگرد وہاں نہ پہنچا دین کے لیے۔ تو کہا اس میں تو خوشی کی بات ہے، رونے کی تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ رونے والی بات جو ہے وہ دوسری ہے جو اس نے دعا مانگی۔ کہا اس نے کیا دعا مانگی کہ اس بدو نے، بکریاں چرانے والے نے، بھیڑ بکریاں چرانے والے نے کہا میں مانگتا ہوں آپ آمین کہیں۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ یا اللہ خاتمہ میرا ایمان پر فرما، یعنی خاتمہ بالخیر ہو، ایمان دے۔ میں نے آمین کہہ دی۔ کہنے لگے آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آخری بول لا الہ الا اللہ۔ اس کا خاتمہ، میری دعا بھی قبول ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی۔ رو میں اس بات پہ رہا ہوں کاش اس وقت میں بجائے اس دعا کے اس دعا کو اہمیت دیتا اور میں کہتا یا اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر رکھنا۔ تو اس کے لیے خاتمہ ایمان پر ہو تو کچھ محنت تو کرنا پڑتی ہے نا۔ تو اس کے لیے میں آپ سے، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں جو بیٹھے ہیں، درخواست کی ہے، ظاہر ہے ہمارے ذمہ پہنچانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا، یہ درخواست ہے۔ نہیں میرا ایک عذر ہے، میں نے جانا ہے، اصل میں جنازہ ہے 2:30 بجے اٹک اور لازمی پہنچنا ہے، یہ میرا عذر ہے، اس وجہ سے میں نے بات کو سمیٹا۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا کوئی جاری کرو، مشکل ہوتا ہے میرا پہنچنا۔ تو خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا وہ اس زندگی پہ ہے کہ زندگی جیسی ہوگی موت کے وقت کوئی الفاظ زبان میں۔ حضرت بلال جانے لگے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن دنیا سے جانے لگے، بیوی پاس بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ